السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب شرعی طور پر کتنا بنتا ہے، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سونے کی نصاب کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف اور صرف سونا ہو اور کچھ بھی نہ ہو، روپیہ پیسہ وغیرہ ذالک، صرف سونا ہو اور وہ سونا نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سونے کا نصاب 20 مثقال سونا بنتا ہے، جو کہ موجودہ دور میں موجودہ حساب سے 7.5 تولہ سونا اور گرام کے اعتبار سے 87.48 گرام بنتا ہے۔ نمبر 2، چاندی کا نصاب۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف اور صرف چاندی ہو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، روپیہ پیسہ وغیرہ، اور وہ چاندی نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور چاندی کا نصاب 200 دراہم ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس صرف چاندی 200 دراہم سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ موجودہ دور کے حساب سے اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور گرام کے اعتبار سے 612.35 گرام چاندی بنتی ہے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص کو اختیار ہے کہ چاہے سونے یا چاندی کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت چاہے سونے چاندی کی وزن کا 40واں حصہ سونے یا چاندی کی شکل میں کسی کو دے دے، یا اتنے وزن کے پیسے روپیوں کی شکل میں ادا کر دے، یا اتنے روپیوں سے کوئی چیز خرید کر، مثلا کھانا، کپڑے، جوتی وغیرہ خرید کر کسی مستحق شخص کو مالک و قابض بنا کر دے دے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ قیمت کا حساب لگانے کی صورت میں اس وقت کی رائج الوقت بازاری قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ضروری وضاحت: سونے اور چاندی میں مطلقاً ہر حالت میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، چاہے کسی بھی شکل میں سونا چاندی ہو، چاہے سونا چاندی ڈلی کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، یا سونے چاندی کے سکے بنے ہوئے ہوں، یا سونے چاندی کے برتن ہوں، یا سونے چاندی سے پردے یا دوپٹے وغیرہ بنائے گئے ہوں، اس پہ کڑھائی کی گئی ہو، سونے کے پانی یا چاندی کے پانی سے، چاہے وہ دوپٹہ عورت استعمال کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، ہر حال میں شرعی طور پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ کھوٹ ملے ہوئے سونے چاندی کا حکم بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر سونے یا چاندی میں کھوٹ شامل ہو، سونا چاندی خالص نہ ہو، مثلا سونے میں تانبا یا پیتل ملا ہوا ہو اور چاندی میں ایلومینیم ملا ہوا ہو، تو اس کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ صورت نمبر 1، سونا اور چاندی زیادہ ہے اور کھوٹ کم ہے۔ نمبر 2، سونا چاندی اور کھوٹ دونوں برابر سرابر ہیں۔ نمبر 3، سونا اور چاندی کم ہے اور کھوٹ زیادہ ہے۔ ان صورتوں میں زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ پہلی دونوں صورتوں میں جبکہ سونا چاندی کھوٹ سے زیادہ ہوں یا کھوٹ کے برابر ہوں تو یہ کھوٹ بھی سونا چاندی کے حکم میں ہوگی، اور زکوٰۃ کی فرضیت میں سونے چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے گا۔ تیسری صورت میں جبکہ کھوٹ سونے چاندی پر غالب ہو تو وہ سونا چاندی بھی عروض یعنی سامان تجارت کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہونے کا جو نصاب ہے وہی نصاب اس صورت میں معتبر ہوگا۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔